بصرہ کے ایک صوفی حضرت عبدالواحد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جنگ کے موقع پر آپ واضح و نصیحت کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو مجاہدین کو جو رب کریم انعام کی صورت میں جو جنت کی حوریں دے گا، ان کا حسن ایسا ہوگا، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی، تو ان سننے والوں میں ایک عورت بھی ہے، اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو خوبصورتی آپ نے بتائی، میرا بیٹا بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کے لیے جو شہر کی بڑی خوبصورت عورتوں کے لڑکیوں کے رشتے آئے، مگر میں نے سب رشتوں سے انکار کر دیا، یہ جو اتنی خوبصورت جو جنت کی حوریں ہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے نا دلہن کی تلاش میں تھی، یہ جنت کی حور میں نے اپنے بیٹے کے لیے میں اس کو قبول کرتی ہوں، اور 10,000 دینار بطور مہر حق مہر کے ان علامہ صاحب کو دیا کہ یہ آپ لے جائیں، جو میدان جہاد میں مجاہدین نکلنے والے ہیں، یہ حق مہر ان مجاہدین پہ خرچ کر دے، اور اپنے بیٹے کو کفن دیا، اپنے بیٹے کو خوشبو دی، بیٹا میں تمہیں جنت کی حوروں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب میدان جہاد پر جب صفیں بن گئی، جب صفیں ترتیب دے دی گئی، تو جو سب سے آگے لشکر تھا، جو لشکر کا سب سے آگے والے نوجوان تھے، جو مجاہدین تھے، اس میں وہ لڑکا بڑی بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کی اگر والدہ آئے گی نا تو اس کو نہ بتانا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، غم کی وجہ سے کہیں پریشان نہ ہو جائے، دکھ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ تو جب آپ گئے نا تو پہلے ہی ملاقات اس عورت سے ہوئی، وہ بڑھیا کہنے لگی حضرت صاحب ذرا بتائیں تو صحیح، اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے نا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، اگر میرے بیٹے کی شہادت قبول ہو گئی تو میں شکر ادا کروں گی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا۔ وہ ماں بڑی خوش و خرم واپس چلی گئی، اور جا کر اس اگلے دن پھر آتی ہے اور کہتی ہے حضرت صاحب میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا بڑا خوش و خرم ہے، اور وہ جو جنت کی حوریں جس کا حق مہر میں نے آپ کو دیا تھا مجاہدین پر خرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دلہن بھی عطا فرما دی ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔